ہمارے نوجوانوں کا اور ہمارے نئی جنریشن کا اور ہم مسلمان قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس مہینے میں 1494 سال پہلے دینی اعتبار سے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ واقعہ یہ تھا، اس وقت 1494 سال پہلے دنیا کی ہر برائی پائی جاتی تھی۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس وقت میں نہ پائی جاتی ہو۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کی عموماً باختلاف روایت 12 تاریخ کو سوموار کے دن صبح ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6:20 پر اور عرب کے ٹائم کے مطابق 4:50 پر 571 عیسوی میں 22 اپریل کی جسٹ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے کا وقت تھا، فجر کی نماز لوگ پڑھ کر نکل رہے تھے۔ اس دھرتی کا گرو، اس سنسار کا محافظ، جس کو عام لفظوں میں جگت پتی کہا گیا اور ہم اپنی زبان میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو وہ اس دھرتی پر آئے۔ آپ کو ایک مشن دیا گیا، آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا۔ یہ بات طے ہے، جب تک کوئی قوم اپنا ٹارگیٹ فکس نہیں کرتی، اپنا ایک پرپس وہ متعین نہیں کرتے، تو وہ قوم کامیاب نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو ہائی ٹیک بی ٹیک کرنا چاہتا ہے، تو وہ گریجویشن کے بعد اپنا ایک ٹارگیٹ فکس کرتا کہ مجھے سول سروسز میں جانا ہے، کہ مجھے کسی اور میڈیکل لائن میں جانا۔ اگر وہ میڈیکل لائن میں جائے گا تو اسی کی کوچنگ کرتا ہے، یا اگر اس کو سول میں جانا ہے تو سول میں بھی UPSC میں جانا ہے کہ BPSC میں جانا۔ وہ ٹارگیٹ فکس کر کے وہ محنت کرتا ہے، تب جا کر 2 3 4 5 سال کے بعد وہ اس کا رزلٹ آتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ تو محمد علیہ السلام کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا تھا، آسمان کی طرف سے، آسمان کے راستے سے حضرت جبرائیل امین کے نگرانی میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد کو ایک ایسا قانون دیا گیا جس قانون کے اندر سنشودھن ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا قانون تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وہ قانون و سنویدھان دیا گیا، اور محمد علیہ السلام کو چنا گیا 40 سال کی عمر کے بعد۔ 40 سال تک آپ اپنے گاؤں میں رہے،
آپ اپنے سماج میں رہے، اتنی بڑے دیانتدار امانت دار تھے کہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہنے پر مجبور ہوئے، اور یہ کہتے تھے کہ ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، ہی از اے ویری ٹرو پرسن اینڈ اینی ون کین بلیو ہم، کوئی بھی آدمی اس کے اوپر وشواس اور یقین کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا اور کسی کے ساتھ کسی کی امانت میں وہ خیانت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تاریخ اور یہ ہسٹری ہے۔ محمد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو ایک ٹارگیٹ بتایا گیا کہ آپ کو لوگوں کے سامنے پیغام دینا ہے، وہ پیغام جو ہمارے طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ اپنی طرف سے کوئی بھی بات لوگوں کو نہیں بتائیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو، اگر کوئی مسلمان یا کوئی مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو جو شریعت دی تھی اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش پائی جاتی ہے، تو ہم اس اندھ وشواس آدمی سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو یقین نہ ہو، اگر آپ کو وشواس نہ ہو، تو آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، وہ قرآن جس کا ایک نقطہ آج تک بدلا نہیں۔ بڑی بڑی طاقت آئی مٹانے کے لیے، بڑے بڑے ترم خاں پیدا ہوئے اس قرآن کے نقطوں کو بدلنے کے لیے، اس قرآن کریم کے اوراق کو جلانے کے لیے، اس قرآن کریم کے مسودے کو، اس کے نسخوں کو زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے، لیکن وہ اس زمین میں خود دفن ہو گئے، قرآن دفن نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ ارے کوئی ظالم بادشاہ تو کیا، اس دھرتی پر قرآن کو پڑھنے والے علماء کرام، اس دھرتی پر قرآن کو یاد کرنے والے حفاظ کرام اور جسٹس آف اسلام، تمام کے تمام قاضی اور علماء کرام اور شیوخ حضرات مل کر، کٹھیار ہو، پورنیا ہو، ارریا ہو، کشن گنج ہو، بلکہ پورے بہار نہیں، پورے یہ ایشیا مہادیپ کے علماء، آپ یہ کہیے کہ پورے ورلڈ کے علماء بیٹھ کر یہ قانون پاس کر لیں کہ ہم سورہ فاتحہ کی ایک لائن کو بدلنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ایک لائن تو دور کی بات ہے، آج تک کسی ماں کے کوکھ سے وہ بچہ پیدا نہیں ہوا جو قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کے ایک زبر کو بدل دی۔ آج تک اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکا ہے، بھلے ہی کوشش کر لیں، بھلے ہی ناپاک عزائم کو پورے کرنے کی، اپنے جاہریت عزائم کو منزل مقصود تک لے جانے کے لیے وہ کوشش کریں، لیکن یہ قرآن نہیں بدلتا۔ اس دیش میں جب برٹش گورنمنٹ آئی تھی تو سب سے پہلے تیر اور تلوار لے کر برٹش گورنمنٹ کے سامنے کوئی قوم اگر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی تو وہ یہی داڑھی اور ٹوپی والی قوم تھی، وہ یہی مسلم قوم تھے جو ہر دوسرے دن برٹش گورنمنٹ کے سامنے، جنرل ہارس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ اس برٹش گورنمنٹ کے جنرل ہارس کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگا کہ ارے ان مسلمانوں کو who are that person، یہ کون لوگ ہیں، ان کو انرجی کہاں سے ملتی، ان کو کہاں سے گائیڈ لائن کیا جاتا ہے، کون اس کو لیڈ کرتا ہے، اس کا لیڈر کون ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کے بیچ میں پتہ ہے کون سی طاقت ہے،
جب تک ان کے بیچ میں وہ طاقت ہو، تم کیا پوری دنیا کے سارے ویگیانک مل جائیں، سارے دنیا کے ادیوگ پتی لوگ آ جائیں، سارے اس دنیا کے خریدار اور پیسے والے آ جائیں، جو طاقت ان کے پاس ہے جب تک وہ طاقت ان کے بیچ میں رہے گی تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی انرجی ہے، وہ کون سا ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ ہر دوسرے دن سر پہ کفن باندھ کر، ہاتھ میں تلوار لے کر، ہاتھ میں ڈنڈے لے کر، لکڑیاں لے کر میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ ان کے بیچ میں ان کا قرآن ہے۔ جب تک ان کے ایک ہاتھ میں قرآن موجود ہے، دوسرے ہاتھ میں احادیث رسول کا ذخیرہ موجود ہے، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو ان کا مقابلہ کر لے۔ انہوں نے کہا تو ہم کیا کریں؟ کہا اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، if you want to win, if you want to complete, if you want to get the target، تو تمہیں سب سے پہلے ان کے بیچ سے قرآن کو نشت کرنا ہوگا، سب سے پہلے قرآن کریم کو ان کے ہاتھوں سے چھیننا ہوگا، ان کے سینے سے نکالنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تو کیا کریں؟ کہا کہ قرآن کو جلانا شروع کر دو۔ قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو 1864 میں، 1764 میں، 1864 کے اندر 1863 سے لے کر 65 تک، یہ 2-3 سال کے بیچ میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو وہ ظالم گورنمنٹ برٹش ظالم گورنمنٹ نے نکال کر مسجدوں سے، مکتب سے، مدارس سے قرآن کریم کے نسخوں کو نکال کر انہوں نے آگ کے حوالے کیا، نظروں کے سامنے جلانا شروع کیا۔ ایک عالم دین نے کہا کہ گورے چمڑے والے، اے بے وقوف گدھے کی اولاد، تجھے پتہ نہیں تو قرآن کو جلا رہا ہے، اس قرآن کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس قرآن کا محافظ وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیا تجھے بتاتا ہوں، قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں ہے، ہم علماء کے ذمے قرآن کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو قرآن کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، احادیث کے منشا کو فالو کرنا ہے۔ ہم اگر احادیث کے منشا کو، قرآن کے احکامات کی اتباع کریں گے تو اس کی حفاظت ہوگی۔ انہوں نے کہا، مولانا صاحب نے کہا، ظالم انگریز سے، اس کڑ دماغ سے، اس بے وقوف سے، اس ڈرمنڈے سے، اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اللہ کے دشمن سے کہا کہ تو قرآن کو مٹا نہیں سکتا، بیٹے جتنی طاقت ہو تو لگا لے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ؟ کہا وجہ تجھے چاہیے، بتاتا ہوں تجھے، وہ اللہ جو کسی سے بھی قرآن کی حفاظت کرا سکتا، ان پیڑ سے، پودوں سے قرآن کی حفاظت کرا سکتا۔ ایک 9 سال کے بچے کو بلایا گیا، جو بچہ مدرسے میں پڑھتے تھے، اس بچے کو سامنے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر۔ قرآن سامنے رکھ کر بند کیا گیا، اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اس بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سیقول السفہاء من الناس تلک الرسل لن تنا والمحصنات لا يحب الله اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا انما غنمتم يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق اتل ما أوحي ومن يقنت۔ اسی طریقے سے پڑھتا گیا، 1 سے لے کر 30 تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو اس بچے نے پڑھ کر سنایا۔ وہ ظالم انگریز کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی۔ وہیں پر آپ کا ویڈیو بند ہو چکا ہے، آپ جلد سے ان کو تیاری کریں۔ پروجیکٹر آفٹر، آپ کا ویڈیو بند ہو چکا ہے، آپ جلد سے ان کو تیاری کریں۔
دیکھیں جو بھی بات کہنا ہو تو بلا کر کے کان میں کہیے. ہماری بات بیچ میں روک دے تو ہم کو ڈسٹرب ہو جاتی. بہت غلط طریقہ ہے. کسی بھی جلسے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی بات کہنی ہو تو اس کو بلا لیجئے. ہاں بھیا ویڈیو تمہارا بند ہو گیا. اب اعلان کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مضمون پتہ نہیں کہاں چل رہا تھا, گیا بہرکیف. اب وہ گیا. اب جب کسی جلسے میں آئیں گے یاد آئے گا تو بولیں گے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا اللہ کے ذریعے سے. ہم آپ کو وہاں لانا چاہتے ہیں. ظالم جیسے باطل طاقت سے ہم مقابلہ کر سکتے تھے. ہمارے بیچ میں قرآن تھا کیونکہ وہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے. آج ہم قرآن سے الگ ہو گئے, احادیث سے الگ ہو گئے, تو ایٹ دس ٹائم وی آر ہیلپ لیس. ہم ہیلپ لیس ہو گئے. ہم کو جو چاہتا ہے گالی دے کے چلا جاتا ہے, جو چاہتا ہم کو تھوک کر چلا جاتا ہے, جو چاہتا ہماری مسجد پر قبضے کر لیتا ہے. دلائل ہمارے ہونے کے باوجود 1528 میں ہم نے بنائی ایک سادہ پوتر زمین پر مسجد بنائی گئی. 400 سال تک نماز ہوتی رہی. 422 سال تک. 1949 کے اندر ایک بت رکھا جاتا ہے. یہاں کے عدلیہ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا, لیکن پھر پتہ نہیں فیصلہ اس کے برخلاف کیسے آیا. جب عدالت کے اندر دلائل مضبوط ہو جس پکش کے, فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر فیصلہ نہ معلوم کن وجوہات سے آپ کے حق میں, مسجد کے حق میں نہیں ہوا. آپ کو چسکی تھما دیا گیا. 5 ایکڑ زمین کی چسکی لیتے رہو, چوستے رہو بیٹھ کر. ہم سوال کرنا چاہتے ہیں, ہماری لڑائی مسجد سے تھی, مسجد مندر سے تھی. اگر مسجد کا پروف ہو جاتا وہاں پر کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تو ہم خوشی سے چھوڑ دیتے اپنی مسجد کو. لیکن جب عدلیہ نے, یہاں کی عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہاں پر کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی, تو ہم کو مسجد کیوں نہیں ملی؟ ہمارا یہ نہیں, عوام کا یہ سوال ہے, گورنمنٹ سے بھی اور عدلیہ سے بھی. میرے مسلم بھائیوں, آج ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا؟ سمویدھان کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں. جب آپ اپنے قرآن سے ہٹتے ہیں, جب آپ اپنے دین سے منہ موڑتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من یرتد منکم عن دینہ, اگر تم اپنے دین سے رخ موڑ لو گے, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ وہ ان سے محبت کریں. نہیں ہے ضرورت کٹھیار کے مسلمانوں کی اور رانی پترا کے اس علاقے کے مسلمانوں کی, یا رڑیا پورنیا کے مسلمانوں کی, نہیں ہے ضرورت ہماری نماز کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا. ذرا اپنی حقیقت پر تو نظر رکھتے. آپ کی پہچان کیا تھی اور آپ کی طاقت کیا تھی؟ اس ظالم انگریز نے اس بچے کو جب قرآن پڑھنا دیکھا از اول تا آخر, تو وہ ظالم انگریز اس بچے کے قدم پر جھک کر توبہ کرتا ہے کہ بیٹے میں قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتا ہوں, لیکن ان قرآن کریم کا جو ایک ایک لفظ ان بچوں کے سینے میں ہے, وی کانٹ ریموو فرام دس چائلڈ, ہم ان جیسے بچوں کے سینے سے قرآن کو نہیں نکال سکتی. یہ محبت تھی, توبہ کیا, قرآن سے محبت کو دیکھ کر تائب ہوا وہ کہ ہم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں, لیکن یہ جو قرآن کریم کے دیوانے ہیں, ان کے سینوں میں جو قرآن ہے, یہ جو پاگل بنے بیٹھے ہیں, ان کے سینوں سے ہم قرآن کو کبھی نہیں مٹا سکتے. کون سا سمویدھان ہے قرآن کا؟ نبی نے اپنے طرف سے کوئی بات کہی اس میں نہیں, بلکہ قرآن میں جو بھی بات کہی گئی ہے وہ فائنل ڈیسیزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین, یہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد علیہ السلام پر نازل کیا ہے, یہ مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے.
اور اس کے اندر کوئی سنشودھن کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہو، اس میں نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جس کو شک ہو، جس پاگل کو یقین نہ ہو، وہ دیکھ لے اٹھا کر اپنی گرنتھوں کو، وہاں پر بھی لکھا ہوا احمیو سویمدم بدامی جشتم دوابرتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ منش دیو گن، پڑھا لکھا آدمی، جاننے والا آدمی، جس بات کا منن کرتے ہیں، منن مطلب تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، منش دیو گن جس کا پرچار کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، وہ میسج احمیو سو یمیدم بدامی جشتم دوابرتمانو شبیم کامیتت، انسانوں کے بیچ میں انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے جس میسج کا منن کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، وہ ایشور کی طرف سے بھیجا جاتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، کوئی بھی نبی اپنے گھر کے طرف سے کوئی چیز تیار کر کے نہیں لاتا ہے کہ آج قوم کو یہ نیا فرمان دیں گے، آج امت کو کہیں گے کہ یہ نیا فرمان ہے لے لو۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، میرے نبی نے جو باتیں کہی ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ نے جن جن باتوں کا آرڈر دیا وہی بات وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے اور قوم لیتی رہی۔ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہنے کے مجاز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نہیں ہے۔ اور نبی کو، محمد کو آخری نبی بتایا گیا۔ کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اس دھرتی پر کہ ایک تو اور آخری نبی آنے والا ہے، ایک تو آخری رسول آنے والا ہے، آپ کو یہ بات یقین کرنی ہوگی اس بات پر کہ محمد ہی آخری نبی تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ سلسلہ نبوت حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں کے سلسلے کو روکنے والے تھے کون؟ محمد علیہ السلام۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول تھے، وخاتم النبیین، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے تھے۔ اگر کوئی بہروپیہ بڑی لمبی پگڑیاں باندھ کر، اگر کوئی بہروپیہ ٹخنے سے نیچے شلوار باندھنے والا اور چوبے کوبے کے اندر قوم کو یہ کہے انا نبی، میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کے گریبان کو پکڑ کر پوچھئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا کیا ارتھ ہے؟ تب بھی نہ مانے تو اس کو کہو اٹھاؤ آلوک اپنشد کے اندر کہا گیا اسم اللام اللہ مترا ورونا، اسم اللام اللہ شروع کرتا ہوں میں، ایشور اسم اللام، لام کے نام سے، اللہ مترا ورون، مترا ہے وہ، ورون ہے وہ، کون ہے مترا؟ اللہ ودود، ودود مترا کا ایگزیکٹ میننگ عربک کے اندر ودود کیا آتے ہیں؟ محبت، انسیت پیدا کرنے والی ذات۔ مترا ورون، اسم اللام اللہ مترا ورون دیویانی دھتا اللہ ورونو مترس تیجس کامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سرندرو اللو جیسٹے پرنم برہمانم، پرنم برہمانم، الگ الگ ناموں سے پکارا جانے والی ذات، کبھی پرنم پرم آتما، کبھی پرماتما، کبھی پرم شکتیمان،
ब्रह्मांडम, कभी ब्रह्मन के नाम से जाना जाने वाला परम अल्लो जयस्ते सुरिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम परम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल अल्लाह का रसूल मोहम्मद नाम मोहम्मद होगा। रकाबरस उसको चुना गया है, मोहम्मद को चुना गया था। अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबरस अल्लो अल्लामा, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के बाद यानी अल्लाह तबारक व ताला के फरमान को इस धरती पर नाफिज करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और वह आखिरी नबी होंगे। फाइनल डिसीजन के बारे में लोगों को बताएंगे। आज ये कौम क्यों लुट रही है? अलग अलग जमातों में बंटने वाली ये कौम, कोई कुरान का अलग तर्जमा कर रहा है, कोई अहादीस को अलग तर्जमा कर रहा है और हर कोई कहता है कि आई एम राइट वे, मैं सही हूँ। यू आर अ जहन्नमी, यू आर अ मुशरिक, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम मुशरिक हो। यू आर अ गुस्ताख रसूल, तुम गुस्ताख रसूल हो। यू आर अ जमा बिलोंग टू जमात इस्लामी, तुम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हो। यानी ये कौम अलग अलग धर्मों के तंजीमों के अंदर बट गई। इतनी अच्छाई इस कौम के अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया की किसी कौम के अंदर, किसी धर्म के अंदर अच्छाई नहीं। क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापुरुष थे, उससे बड़ा उस जमाने के अंदर कोई वकील नहीं था, उससे बड़ा उस जमाने के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तब तो उन्होंने हिंदुस्तान का कानून लिखा, हिंदुस्तान का विधाता, हिंदुस्तान का दादा, हिंदुस्तान का परदादा, हिंदुस्तान के कानून को लिखने वाले महान महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, जब कुरान का उन्होंने मुताला किया, तो उसके दिल के अंदर ये भावना पैदा हुई, कैन वी शुड टू कन्वर्ट माई रिलीजन, कि हमें अपने धर्म को चेंज करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए इस्लाम धर्म से। उनके दिल में दाइया पैदा हो। अपने 10,000 मुरीदों को, लोगों को लेकर गांधी जी के पास पहुँचे मशवरा करने के। मोहनदास करमचंद गांधी के पास पहुँचे, महात्मा जी के पास पहुँचे। द फादर ऑफ द नेशन, हिंदुस्तान के बापू जिन्हें कहा जाता, उनके पास पहुँचे, खुद से पहुँचे। किसी ने डॉक्टर भीमराव को ज़बरदस्ती नहीं की थी। आजकल के इन गद्दारों से, इन लुटेरों से, इन दुश्मन परस्तों से, इन नफरत परस्तों से पूछो, आज जो बोलते हैं कि इस्लाम को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की इस धरती के ऊपर नाफिज किया गया, औरंगज़ेब ने ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया, अकबर बादशाह ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के ऊपर कानून बनाया, एक नया कानून बनाया था, लेकिन इस्लाम से, कुरान से बढ़कर उसका कानून नहीं था। तुम्हें तारीख़ मालूम नहीं, आज ही मेरे पढ़ाई के अंदर ये बात वाशिकाफ हुई। हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे लंबा और ऊंचा गेट बनाने वाला कौन? यही अकबर बादशाह। फतेहपुर सीकरी के अंदर जितना बड़ा गेट है, पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर इससे बड़ा गेट नहीं पाया जाता। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के ऊपर से टैक्स को, जिजिया को माफ किया था कौन? अकबर बादशाह किया था। जालिमन पर गवारो, अगर हिंदुस्तान के मुस्लिम एम्पायर तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया है, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों आप बताओ, तो ये अकबर बादशाह, ये महाराजा अकबर, जिन्होंने 41 साल तक हुकूमत की हिंदुस्तान की इस धरती पर, जिन्होंने 4 लाख मुरब्बा मील के इलाके में हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया, वरना अलग अलग राज्यों के अंदर, मुल्कों के अंदर ये हिंदुस्तान बटा हुआ था। कौन था वो? यही अकबर बादशाह था, जिसने हिंदू भाइयों के ऊपर जो टैक्स लागू किया गया था दूसरे बादशाह के जरिए से, तो उस टैक्स को माफ किया ये अकबर बादशाह।
اور اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ مغل سامراجیہ کا مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر، جن کے نام پر بابری مسجد بنائی گئی، ان کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں انہوں نے حکومت کی، ان کے بعد اکبر بادشاہ، ان کے بعد ایک نسل اور ہے، تب جا کر شاہ جہاں بادشاہ آیا، شاہ جہاں کے بعد تب جا کر اورنگزیب آیا۔ سب سے زیادہ خوشحال ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان کس بادشاہ کے زمانے میں تھا؟ شاہ جہاں کے زمانے میں تھا۔ آج ہم ان تاریخ کو بیان نہیں کرتے کہ کوہ نور کون لایا تھا ایران سے؟ شاہ جہاں بادشاہ لایا تھا۔ اس کوہ نور کی کتنی قیمت تھی؟ اس کوہ نور کو بیچ کر اس زمانے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر یہ کوہ نور بیچا جائے تو پوری دنیا کو، پورے برہمانڈ کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ کوہ نور کی اتنی قیمت تھی۔ اور یہ کوہ نور کون لایا تھا؟ شاہ جہاں بادشاہ۔ کہاں تھا یہ کوہ نور؟ یہ کوہ نور، یہ موتی کہاں تھا؟ یہ شاہ جہاں کے اس سنہاسن پر لگا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے۔ شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان بہت زیادہ خوشحال تھا، چاروں طرف ترقی ہی ترقی تھے، چاروں طرف اچھائی ہی اچھائی تھی۔ لیکن آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان مغل سامراج نے ہندوستان کو کھوکھلا کیا، بابر بادشاہ کے ونشوں نے ہندوستان کو لوٹا۔ اگر بابر دھرم کو پرچار کرنا مقصود ہوتا بابر کا، تو بابر نے جب دلی پر اٹیک کیا تھا تو کس پر اٹیک کیا تھا؟ ابراہیم لودھی پر، جو کہ ایک مسلمان تھا۔ اگر اسلام کا پرچار کرنا مقصود تھا تو بابر خود مسلم ہو کر ایک مسلم بادشاہ پر اٹیک نہیں کرتا۔ 22 سال کی صرف عمر تھی، کس کی؟ ظہیر الدین محمد بابر کی۔ 12,000 فوج تھے ان کے پاس صرف، اور ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ فوج تھا۔ پانی پت کے اندر لڑائی لڑی گئی، چنے چبوا دیے ابراہیم لودھی کے۔ اگر اسلام کا پرچار کرنا ہی مقصد ہوتا تو بابر بادشاہ کہتا ہے لودھی سے، ابراہیم لودھی سے کہ بھائی تم ہی کافی ہو، تم ہی اسلام کا پرچار کرو، ہم ایک طرف ہیں۔ لیکن نہیں، ان کو کرسی چاہیے تھی، ان کو کرسی چاہیے تھی، ستہ اور سمپتی چاہیے تھی، ان کو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہی اکبر بادشاہ، جس کی ایک بیوی کا نام رانی جودھا بائی راجپوت تھی، پوچھو ان غداروں سے، ان لٹیروں سے، نفرت کے ان پجاریوں سے جو بولتے ہیں کہ مسلم امپائر نے ہندوستان میں تلوار کا ڈٹ دکھا کر اسلام کا پرچار کیا، کس باپ نے بتایا تجھے؟ یہ اکبر بادشاہ کی بیوی تھی، جودھا بائی راجپوت گھرانے سے تھی، شادی کی اکبر بادشاہ نے جودھا بائی سے، پوری زندگی رہی اکبر بادشاہ کے ساتھ، لیکن کبھی بھی اکبر بادشاہ نے ان کو کلمہ نہیں پڑھایا، ان کو مسلمان نہیں بنایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھلے ہی اس نے شریعت کے ساتھ مخالفت کی ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کی ہو، لیکن یہ الزام تو نہیں لگا سکتے تم کہ تمہارے بادشاہوں نے ہندوستان کے اندر تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا۔ کون سی تلوار چلائی تھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر؟ کون تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو مجبور کرنے والا؟ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ کسی نے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا انٹائر ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر اسلام سے زیادہ بیٹر قانون کسی بھی دھرم کا نہیں ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مجبور ہوا۔ اس نے سوچا they thought and he thought about their self۔ اس نے سوچا کہ we should to convert my religion، ہمیں اپنے دھرم کو بدلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دھرم کے اندر بہت سارے دیوتاؤں کی پوجا پرارتھنا ہوتی۔ جب وہ پہنچے کن کے پاس؟ مہاتما گاندھی جی کے پاس۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے دھرم کو بدلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ تو آپ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا ڈیسیزن ہے، کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے یار،
33 करोड़ देवी देवताओं को किस किस को पूजें, किस किस की इबादत करें। ईश्वर वैद कहता ईश्वर एक है। और फिर कुछ लोगों ने हमें बना दिया क्या, हमें कुछ लोगों ने शूद्र बना दिया, नापाक मलेच्छ। इसीलिए हम ऐसे धर्म में नहीं रहेंगे जिस धर्म के अंदर इंसानों को इंसान नापाक कहे। हालांकि पिछले साल फरवरी जनवरी के महीने में रामाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट दैट इज लोकेटेड इन कोलकाता, मैं पिछले साल रिसर्च के लिए वहाँ गया तो मैंने बड़ी दौड़ धूप के बाद एक मंत्र मैंने पढ़ा उस पर, वहाँ पर शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघा द्विश्चम तथेचचा। ऐसी बारीक बारीक बातें हम आपको बता रहे हैं जो हमारे अकाबरीन और पूर्वज के दुआओं के ही ताकत है कि हम आपको ये नॉलेज दे देते हैं। हमने उस मंत्र को ढूंढ निकाला और हमने कहा कि बहुत हो गया, अब 5% बड़े बड़े विद्वानों का जुल्म हिंदुस्तान के दलित, महादलित, बहुजन अगाड़ी, बहुजन समाज के लोग, चमार लोग, डोम लोग, यानी निचले तबके के बरादरी के लोगों को कहा जाता है कि ये सब के सब मलेच्छ है, नापाक है। हमने उस मंत्र को ढूंढ निकाला जिससे ये लोग प्रूफ करते थे शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघा द्विश्चम तथेचचा स एक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। इस मंत्र के अंदर कहा गया कोई भी आदमी पैदाइशी एतबार से नापाक नहीं होता, कोई भी आदमी जन्म के आधार पर बड़ा और छोटा नहीं होता है, बल्कि वो अपने कर्म से बड़ा और छोटा होता है। आपके गांव में सपोज दैट एक मुखिया जी, अब पता चला कि वो मुखिया जी किसी बच्ची का रेप करें या किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करें, जुल्म करें, तो क्या आप उनकी इज्जत कीजिएगा? सामने तो इज्जत कीजिएगा, पीछे आप 4 दर्जन गाली दीजिएगा उसका कि हराम खोर है, नालायक है, कमीना है, मर क्यों नहीं जाता, इस पे कीड़े पड़ेंगे, इसको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसी गाली देंगे आप उनको। क्यों? महान है वो बड़ी बिरादरी में भी पैदा हुआ है, लॉट्स ऑफ मनी एंड धन, बहुत सारे पैसे उसके पास, लेकिन काम इतना गंदा है कि आप उनको गालियां देंगे। लेकिन वहीं पर आपके गांव में एक मंगलू है, मंगलू जो गरीब है, लेकिन काम इतना अच्छा है कि जब कोई उसको किसी काम को कहता है तो फौरन चला जाता है करने के लिए। जब कहीं पर कोई परेशान होता है तो उसकी मदद के लिए फौरन दौड़ कर चला जाता है। तो सब आदमी ये कहेंगे मंगलू का नाम आते ही, कह रहे मंगलू आजा तू बहुत अच्छा आदमी, उसका नाम लेंगे, उससे प्यार करेंगे, अगर वो मर भी जाए तो अच्छाई से उसका नाम लेंगे। और वो मुखिया जी जो गलत कर रहे हैं, या वो उद्योगपति गांव का बड़ा लीडर वो गलत कर रहा है, मरेगा तो भी कहेगा सर नालायक, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा हरामखोर आदमी था, वो परेशान करता था लोगों को। लेकिन गरीब आदमी है, काम अच्छा कर रहा है, तो आप उनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। तो इस मंत्र के अंदर यही बात कही गई, शूद्रो ब्रह्मण तामिति, शूद्र आदमी भी यानी निचले तबके का आदमी भी अच्छा काम करके ब्राह्मण तामिति, ब्राह्मण बन सकता है, बड़ा बन सकता। और ब्राह्मण बड़ा आदमी गुनाह वाला काम करके, गलत काम करके वो छोटा बन सकता है, शूद्र बन सकता, नापाक कहा जा सकता है उसको। तो उन्होंने यही बात कही कि अरे हमारे धर्म में बड़ा छुआछूत है, हम अपने धर्म को बदलना चाहते हैं, हम अपनी मज़हब को चेंज करना चाहते हैं। अलग अलग खुदा है, अलग अलग ईश्वर है, अलग अलग परमात्मा है, अलग अलग देवी देवता हैं, हमको नापाक मलेच्छ कहा जाता है। इतने बड़े विद्वान आदमी क्रिश्चियन के तरफ नहीं गया, जैन के तरफ नहीं गया, बुद्धिस्ट के तरफ नहीं गया, सिख के तरफ नहीं गया, इस्लाम की तरफ आया। तो गांधी जी ने एक ही बात कही कौन सा मुसलमान बनोगे, कौन से मुसलमान बनोगे? उन्होंने कहा मतलब ये कि तुम बहुत सारे मुसलमानों में भी बहुत सारे कैटेगरी, मुसलमानों में भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं, तंजीमें हैं, अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग।
तुम देवबंदी मुस्लिम बनोगे, कि तुम अहले हदीस मुस्लिम बनोगे, कि तुम बरेलवी मुस्लिम बनोगे, कि तुम सुन्नी मुस्लिम बनोगे, कि तुम जमात इस्लामी वाला मुस्लिम बनोगे, कि तुम तबलीगी मुस्लिम बनोगे। उन्होंने कहा कि क्या मतलब मुस्लिम में भी इतनी तंजीमें, इतने वो है? कहाँ? अरे बेचारा उलझ गया वहीं पे। कहा नहीं, तमाम मुसलमानों को देखिए एक ही अल्लाह को मानते हैं। हम श्रीलंका की हिस्ट्री हमने पढ़ा, 55 मुल्क, 300 दुनिया के तकरीबन 55 मुल्कों का दौरा करके तब उन्होंने हिंदुस्तान का कानून लिखा था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनको मालूम था। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया का मुताला करके मैं आया हूँ, बड़े बड़े ममालिक के ग्रंथों का। हर मुस्लिम का एक ही खुदा होता है और हर मुस्लिम के पास एक ही ग्रंथ है और हर मुसलमानों की एक ही सिमत है नमाज़ पढ़ने की, और हर मुसलमानों का जो मूल मंत्र वो एक ही है, एको देवा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। आप कैसे कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों में भी इतने हैं? अच्छा, देवबंदी मुस्लिम का कलिमा कौन सा? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अच्छा, बरेलवी मुस्लिम का कलिमा कौन सा है? कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा कि अहले हदीस मुस्लिम का कलिमा कौन सा है? कहा कि उनका भी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर अरे तो कौन सी कोई बड़ी बात नहीं है? कहा अरे नहीं, इसी तक महदूद नहीं है, यहीं तक बात हो तो चले। एक दूसरे पर कुफ्र का भी फतवा लगाते हैं ये। तुम अगर चले गए फला तंजीम में तो तुमको फला तंजीम वाला कहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफिर, ये जहन्नमी, क्योंकि ये इस मकतब में आना चाहिए, उस मकतब में चला गया। अब बताइए, 10,000 आदमी को ऊपर वाला हिदायत देने वाला था, लेकिन हमारे करतूत की बुनियाद पर हम मुसलमानों की अलग अलग हिस्सों में तंजीमों में बंटने की वजह से एक महापुरुष आदमी अपने 10,000 लश्कर को, मुरीदों को लेकर आया। रुकावट कौन बन गया? हम मुसलमानों की तंजीमें, हम मुसलमानों के अलग अलग ख़यालात उसके रुकावट बन गए। वहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना इरादा चेंज किया और वहीं रहा वो जहाँ पर वो था। वरना अगर हम मुसलमान एक होते, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में हदीस होते और सिर्फ हम मुसलमान बनते कि आई एम ओनली मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम। पटना में एक डिबेट हुआ, एक प्रोफेसर साहब से हम आए सहारनपुर से चलकर, उन्होंने हमसे यही पूछा कि अब्दुल्ला साहब, इन विच कास्ट डू यू बिलीव एंड डू यू बिलोंग, आर यू बिलोंग? कौन से कास्ट से और कौन से मकतब फ़िक्र से आप बिलोंग करते हैं? हमने कहा कि हमारा मकतब फ़िक्र को छोड़िए, पहले ये पूछिए कि आप कौन हैं, हु आर यू? बोला माई नेम इज़ अब्दुल हलीम प्रोफेसर फला 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 फला। हमने कहा कि माई नेम इज़ अब्दुल्ला एंड राइट नाउ एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड आई एम ओनली मुस्लिम, आई एम नॉट बिलोंग टू any kind, any type of community and maktab fikr. I am a Muslim, I have a Quran, I have a Hadith, and I believe in one God, and I believe in Akhirat, and I trust and I worship to go one God. एक अल्लाह को मानते हैं, कलीमा हमारा एक है, and I believe in the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's it. मैं बस एक मुसलमान हूँ। बोला नहीं, हमारा तो मुनाजरा एक कासमी मौलाना से था जो देवबंदी मकतब फ़िक्र से था। हमने कहा कि उसको छोड़ो, आपको मुनाजरा करना है, आपको डिबेट करना है तो आप एक मुसलमान से कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? बोला कि मुसलमान तो मैं भी हूँ। मैंने कहा मैं भी हूँ नहीं, आप ये कहो कि मैं मुसलमान ही हूँ, किसी और मकतब फ़िक्र से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन मकतब फ़िक्र के चलते हिंदुस्तान के अंदर आज जो मुसलमानों का जनाजा निकाला जा रहा है, उसकी बेसिक और बुनियादी दूसरी बड़ी वजह यही मकतब फ़िक्र है। अलग अलग तंजीमों में जो हम मुसलमान बटे हुए, किस आधार पर कोई आदमी अलग तरीके से नमाज पढ़ता है तो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये इख्तिलाफी बात, हमारे मसाइली इख्तिलाफात जो हैं मसलकी, ये कुरान और हदीस तक हमारे उलमा इसमें डिसाइड करेंगे, लेकिन हम इसके आधार पर अलग अलग जो बढ़ जाते हैं,
کہ نہیں جناب، اگر کسی اہل حدیث کے بچے کی موب لنچنگ ہوئی تو دیوبندی حضرات نہیں جائیں گے، یا کسی جماعت اسلامی کی داڑھی پکڑ کر مارا گیا تو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ الگ مکتب فکر سے تھا۔ ارے دشمن کے بندوق سے نکلنے والی گولی آپ کو نہیں پوچھے گی، آپ کے کن پٹی سے سوال نہیں کرے گی آر یو دیوبندی، آر یو اہل حدیث، آر یو جماعت اسلامی؟ وہ تو گولی نکل کر آپ کے کن پٹی کو سوراخ کر کے 300-350 گرام کے گدی کو باہر کر دے گی۔ جب آپ مر جاؤ گے اس وقت پتا چلے گا کہ ارے یہ تو مسلم تھا۔ جب غیر لوگ آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو میرے مسلم بھائیو، ہم مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوگے تو کاٹ دیے جاؤ گے۔ 5 انگلی ہے، ایک انگلی سے آپ زمین میں سوراخ نہیں کر سکتے، انگلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ 5 انگلی جب مٹھی بنائیں گے تو کسی بھی ٹکلے کا ٹکلے سر پھاڑ کر اس کے مغز کو آپ بکھیر سکتے ہیں۔ جب یہ مٹھی بن جائے، اللہ کے نبی نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ ید اللہ علی الجماع، کیا وجہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں؟ ہر کوئی اپنا اپنا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ اللہ کی عبادت کیجئے، وہ اپنی جگہ پہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن جہاں پر بات مذہب اسلام کی آتی ہے، جہاں پر اسلام کی آن بان شان کی بات آتی ہے، تو ہم سارے مکتب فکر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہیں سے آواز بلند کریں۔ اگر انقلاب پیدا نہیں ہوگا تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا۔ میں رات الگ مکتب فکر کے ایک جلسے میں تھا پٹنہ میں، ارول ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں سے میں چلا ہوں، آج آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ ایک بھی رات چین نہیں ملتی، لیکن میں یہی پیغام دے رہا ہوں میرے مسلم بھائیوں، دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ان باطل طاقتوں سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو بچا سکتی، ورنہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ بتائیے برما کے اندر 40,000 مسلمان قتل کیے گئے، کوئی رد عمل ہوا؟ کسی نے رد عمل ظاہر کیا؟ بنگلہ دیش نے کیا ہو یا افغانستان نے کیا ہو یا عرب ممالک کے لوگوں نے کیا ہو؟ کچھ نہیں، صرف یہ کہا ہم مذمت کرتے ہیں جو وہاں پر ہوا۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، کسی نے مذمت کی، رد عمل ظاہر کیا؟ نہیں کیا۔ اور فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، ملک شام کے اندر کسی نے، بڑی طاقت نے، کسی مسلم ممالک کے لیڈر نے کہا کہ ہم رد عمل کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا رد عمل۔ آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے دنیا کے ان فرقہ پرست طاقتوں سے تو وہ آپ کی یونٹی اور اللہ کی ذات آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ہم کو گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، دنیا کے سب سے بہترین پاک پوتر گرنتھ ہمارے پاس ہے، سب سے بہترین نظام اسلام ہمارے پاس ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک اللہ کو ماننا۔ کیا ایک اللہ کو ماننا گناہ ہے؟ ایک اللہ کو ہندو بھائی بھی مانتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو تو آپ بتائیں ان کو کہ کو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑھا، دیو ایک ہے۔ آپ اپنا کلمہ پڑھ کے بتا دیجئے لا الہ الا اللہ۔ ہندو بھائیو، آپ کا دیو پرماتما جب ایک ہے تو ہمارا اللہ بھی تو ایک ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا ٹارگیٹ، اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا؟ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ایک اللہ کو ماننا، دل و جان سے وشواس رکھنا، ایک اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنا۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیجئے لیکن اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، آپ انیک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا کروڑوں روپے خرچ کرنا، دان دینا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کا، اعتقاد کا، وحدت پرست ہونا، ایک ایشور واد کا ہونا، that's very very important to be a completely مومن۔ ایک مومن بننے کے، ایک مسلم بننے کے
آپ کو اپنے اعتقاد کا پکا ہونا ضروری. اسلام کا پہلا تقاضا کیا؟ ایک اللہ کو ماننا. ایک اللہ کو سبھی مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ زبان الگ الگ ہے. وشنو، برہما، شیو، پرمیشورا، پرماتما، پرم شکتیمان، اجنیما، الگ الگ نام ہے. ہندو بھی مانتے ہیں ایک ایشور کو. اب ایک اللہ کو ماننا اگر گناہ ہے، اگر کوئی بولتا ہے کہ بھئی تم اللہ کو کیوں مانتے ہو، تمہارا اللہ تو آرڈر دیتا ہے کسی پر ظلم کرنے کا، پوچھئے اس سے کہ کون سی کتاب میں کہا ہے، کون سی کتاب میں آرڈر دیا ظلم کرنے کا؟ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں دیا. بلکہ محمد الرسول اللہ نے تو غریبوں کو، یتیموں کو، لاچار کو، بے بس کو سینے سے لگایا ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد نے 11 شادیاں کی. ارے ان پڑھ آدمی، 11 شادی اس لیے کی تھی کہ وہاں پر کچھ غریب، وہاں پر کچھ بیوہ عورتیں تھیں جو 2 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. آپ علیہ السلام نے ان کو سہارا دینے کے لیے ان سے شادی کی تھی، عیاشی کے لیے نہیں کی تھی. کون بولتا ہے کہ عیاشی کے لیے کی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو یہ بولتا ہے اس کی زبان کٹنی چاہیے. محمد الرسول اللہ نے، جب آدمی جوان ہوتا ہے، جوان لڑکا ہے، 25 سال کی عمر ہے، اوپر سے وہ اچھا کوالیفائیڈ آدمی، آپ اس کو کہیے کہ تمہیں 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ عورت سے شادی کر سکتے ہو. ایسی عورت جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو، ایسی عورت سے شادی کر سکتے ہو. ایک 25 سال کا جوان وہ کیا کہے گا؟ ہاں میں جوان ہوں اور میں ایک بوڑھی عورت سے شادی کروں گا. لیکن یہ تاریخ بھی بتائی، یہ تہذیب، یہ طریقہ بھی بتایا، دنیا کے ظالم انسانوں، محمد کو ظالم کہنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ایک بوڑھی 40 سال کی ایسی عورت سے ہوتی ہے جو 2-3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آج کل کے جوان نہیں کریں گے، آج کل کیا پہلے بھی جوان نہیں کریں گے. پہلے لوگ جوان لڑکیاں ڈھونڈتے تھے، کنواری عورت ڈھونڈتے تھے، لیکن قربان جاؤ اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر، جنہوں نے 40 سال کی ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ہاتھ کو تھام کر بتایا کہ محمد الرسول اللہ اس دھرتی پر اپنے لیے جینے نہیں آیا ہے بلکہ غیروں کے لیے وہ جیتا ہے اور غیروں کی خوشی کے لیے وہ کام کرتا. آپ علیہ السلام نے حضرت خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا. آپ نے نکاح پڑھا اور ایسا نہیں کہ نکاح ہو گیا ایک 40 سال کی عورت سے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہو، آپ نے ان کو طلاق دے دی ہو. ایسا بھی نہیں ہوا. پوری وفاداری کی گئی تھی، پوری وفاداری کی گئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے طرف سے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور محمد الرسول اللہ نے بھی پوری وفاداری کے ساتھ محبت کی تھی ان سے. دنیا کے ظالم لوگوں، نبی کو عیش پرست کہنے والوں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہے، بیواؤں سے شادی کی ہے تو صرف اس لیے کہ ان کو ایک پروٹیکشن، ایک شیڈو مل جائے، ان کو ایک چھت مل جائے، ان کو ایک سہارا مل جائے. عیاشی کے لیے نہیں. آپ علیہ السلام آئے تھے دوسروں کے لیے، اور صرف مسلم کے لیے بھی نہیں آئے تھے، ہر ایک انسان کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. جانور بھی آتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس اپنی فریاد کو لے کر، اپنی شکایت کو لے کر. جانوروں کی آواز بھی محمد الرسول اللہ سمجھتے تھے. آج ہم محمد الرسول اللہ کی سیرت کو نہیں جانتے، محمد الرسول اللہ کی تاریخ پیدائش نہیں جانتے، محمد الرسول اللہ کے آنے کے مقصد کو نہیں جانتے. اسلام سب سے پہلے ایک اللہ کو بلیو کیجیے. آپ یہ کہتا ایک اللہ کو تو سبھی بلیو کرتے ہیں، زبان الگ ہے. کرسچن میں نہیں ہوتا، کرسچن میں ہوتا ہے. کرسچن میں عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، مریم کو ان کی ماں، اللہ کی بیوی تسلیم کرتے ہیں. لیکن ایک فرقہ ہے کرسچن میں 3 فرقہ ہے، سلطانیہ، یعقوبیہ اور کیتھولک. یہ 3 فرقے. ان میں جو سلطانیہ فرقہ ہے یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. یہ فرقہ مانتا ہے. ان سے پوچھے کہ بھئی تمہارا
گاڈ کون ہے, لارڈ آف دا ورلڈ کون ہے؟ وہ کہے گا کہ دیر از نو لارڈ آف دا ورلڈ بٹ اونلی دا لارڈ آف دا ورلڈ. دیر از نتھنگ بٹ اونلی ون گاڈ, اونلی لارڈ آف دا ورلڈ. ایک ہی اللہ ہے, LORD, لارڈ, گاڈ. اٹس اے سملر ورڈ, ایک ہی اللہ. وہ بھی کہیں گے, وہ بھی مانتے ہیں. تو کیا مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے تو یہ مجرم ہو گیا؟ دوسرے نمبر پر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اسلام کا تقاضا کیا؟ نماز پڑھیے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اگر آپ گھر میں نمازی ہیں تو اپنے بیوی بال بچوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے. اپنے آپ نماز پڑھ لیں گے اور اپنے آپ کو کہہ لیں گے آئے میں نمازی. مرنے کے بعد ہو سکتی ہے کہ پوچھ لے اوپر والا, خود تو سجدہ کرتے تھے, بیٹا سویا ہوا رہتا تھا, راتوں کو 2-2 بجے رات تک جاگتا تھا, ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ ہمیشہ سوشل میڈیا کا مس یوز کرتا تھا, غیر محرموں کو موبائل میں چیٹنگ لکھتا تھا. کبھی تم کو نہیں بولا وہ ابا آئی مس یو, کبھی بیوی کو نہیں ملا میڈم آئی لو یو, لیکن غیروں کو بولتا تھا تم نے منع کیا کہ نہیں کیا. وہ کہیں گے ہم نے کیا نہیں, ہم کو معلوم نہیں تھا. تو وہ کہیں گے کہ تم نے بخاری نہیں پڑھی تھی, مسلم شریف کی حدیث نہیں پہنچی تھی, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. جی یہ پیرنٹ سے پوچھا جائے گا, ہم ماں باپ سے پوچھا جائے گا, ذمہ داروں سے پوچھیں گے. اللہ تبارک و تعالی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نماز پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی نماز کا تلقین کیجئے. اقیم الصلاۃ, اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تقاضا, اللہ کو ایک ماننے کے بعد نماز قائم کرو. نماز اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو, سماج کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو. جوان راتوں کو 2-2, 3-3 بجے تک سوئیں گے, 9 بجے صبح اٹھیں گے, فجر کی نماز غائب, عشاء تو پڑھتے نہیں, سارے گناہ ہم کرتے ہیں. تب جا کر کوئی آدمی آ کر ہم پر ظلم کرتا ہے تو ہم ہی کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجئے, دعا کیجئے اس قوم کو بچانے کے لیے. کیسے؟ اللہ نے تو خود طریقہ بتا دیا, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بدر کے میدان میں نبی تنہا آئے تھے, دعا بھی کر رہے تھے اور تلوار لے کر میدان میں بھی تھے. آپ گھر میں بیٹھے رہو اور آپ کے حق میں مسجد کے فیصلے ہو جائیں. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, کوئی نہیں بولا بابری مسجد کے لیے. 5 ایکڑ زمین کی چسکی پکڑا دی گئی آپ کو, پتہ نہیں فیصلہ کیسے ہوا, سمجھ سے بالا تر کی بات ہے, لیکن ہم اپنی زبان سے کم آواز تو نکالتے. ایک بابری مسجد کی بات نہیں ہے, متھرا کا عیدگاہ, حیدرآباد کی مکہ مسجد, دلی کی جامع مسجد, یہ سب بابری مسجد کے بعد نشانے پر ہے. آگرہ کا تاج محل 1989 کے اندر ایک انگریز نے ایک بک لکھا, اس کتاب کے اندر اس نے یہ تحقیق پیش کی کہ یہ آگرہ کا جو تاج محل بنایا ہے 1631 کے اندر شاہ جہاں بادشاہ نے, تو انہوں نے وہاں پر تیجو محل جو شیو جی کی مندر تھی اس کو توڑ کر بنایا ہے. آپ کس گمان میں کہ صرف بابری مسجد کا ایک جھگڑا ہے؟ ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے, زمین لے جائیں, آپ ساری زمینیں لے جائیں, لیکن یہاں پر سنویدھان کا, قانون کا گلا دبا کر لوٹنے کی کوشش کی جا رہی. ایک مسجد کی صرف بات ہوتی تو بات تھی, یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا. 1949 کے اندر اس مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی, 1528 کے اندر مسجد بنی, 1949 تک مسجد کے اندر 450 سال تک نماز ہوتی رہی. اس کا کوئی پروف نہیں, اس کا کوئی مہتو نہیں. 1949 کے اندر مورتی رکھی گئی, الٹے سیدھے دلائل پیش کیے گئے. آج تک کسی ہندو بھائی نے, کسی وکیل نے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ بابری مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا. یہ خود سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا. جب ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم کو سزا کس بات کی دی جائے؟ ہمارا یہ سوال ہے, قوم کا یہ سوال ہے آپ سے. کوئی نہیں بولا
ہم اور آپ نہیں بولے، بولنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اگر اس دیش کے اندر رہنا ہے تو ہم اللہ کے قانون کو بھی اپنائیں گے، مانیں گے، اور اس دیش کے قانون کے اوپر بھی مر مٹیں گے، لیکن کبھی بھی اس دیش کے قانون کا النگھن ہم نہیں کریں گے۔ ایک ہی شعر بولا حیدرآباد سے کہ ہم کو تمہارا دان نہیں چاہیے، ہم کو تمہاری یہ بھیک نہیں چاہیے۔ ہم اگر نکل جائیں گے سیمانچل کی گلیوں میں تو 5 نہیں 5 دونی 10 ایکڑ زمین ہم کو لوگ اپنے دے سکتے ہیں مسجد بنوانے کے لیے، لیکن بات مسجد کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فسطائی طاقت جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے اوپر چاہیں اس کے پراپرٹی کو ڈیمیج کر کے اپنا کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ جمہوریت کا یہی مطلب ہے، جوڈیشری کا یہی مطلب ہے۔ ہماری لڑائی صرف اتنی ہے، مسجد سے نہیں۔ ہم تو خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہیں اگر پروف ہو جائے، ثابت ہو جائے، لیکن اگر یہاں پر ظالم لوگوں کے حق میں وہ جب جس جگہ کو چاہیں وہ پہلے توڑ دیں، دعویٰ کریں، 10 سال تک کیس چلے اور وہ پروف بھی نہ کر پائیں، اور اخیر کے اندر فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے کہ بھیا یہ لے کے جاؤ، 10 سال سے تم محنت کر رہے ہو، باقی 1000 سال سے جن کی پراپرٹی تھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ قانون کا گلا گھونٹنا ہوا۔ ہم اس چیز کو نہیں چاہتے کہ یہ چیز ہمارے ملک ہندوستان میں ہو۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے بابر بادشاہ کے کچھ ونشوں کا، اکبر کا، ہمایوں کا، اورنگزیب کا، شاہ جہاں بادشاہ کا، کوہ نور، جی اس وقت تاج محل بنایا گیا تھا 60 ارب 17 کروڑ روپے میں۔ اس وقت پورے 22 سال تک اس کا کام چلا تھا، پوری دنیا سے لوگ بلائے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ نے تو، شاہ جہاں نے تو ہاتھ کٹوا دیا تاج محل کو بنانے والے کا۔ غلط ہسٹری۔ جو بولتا ہے اس کے گریبان کو پکڑ کر عبداللہ چیلنج کرتا ہے، بیٹے کون سے کتاب میں تو نے پڑھی؟ میں ہسٹری کی کتابوں کا کیڑا ہوں۔ تیرے باپ نے، تیرے ماں نے اگر دودھ پلا ہے تو آ جا اس کو پروف کر۔ نہیں کر سکتے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے اس کو اتنا ضرور کہا تھا، بے شمار دولت دی اور ان سے ایگریمنٹ کروایا تھا کہ بھیا مستری صاحب میں اس چیز کو یونیک بنانا چاہتا ہوں، آپ کبھی بھی کہیں پر جا کر اس طرح کی دوسری بلڈنگ نہیں بنائیے گا۔ ان کو دولت دے دی اور ان کو کہا کہ جہاں آپ رہنا چاہیں چلے جائیں، ہاتھ نہیں کاٹا تھا۔ یہ غلط ہسٹری، غلط اتہاس ہے کہ اور شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوائے تھے۔ اسلام کا دوسرا تقاضا نماز، تیسرا تقاضا زکوٰۃ دے دیجیے آپ۔ زکوٰۃ، نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز تو ہندو دھرم میں بھی ہم نے کئی جگہ پہ کہا بھی ہے کہ نماز شری رام چندر جی نے شری ہنومان جی کو بتایا۔ ہنومان جی جب آئے شرن میں شری رام چندر جی کے تو ہنومان جی نے کہا کہ ہاؤ کین آئی پرے ٹو دا پرماتما، ہم اپنے بھگوان کی کیسے پوجا کریں، مریادا پرشوتم۔ انہوں نے کہا ڈونٹ وری اینڈ یو ڈونٹ ورشپ می اینڈ یو ڈونٹ پرے ٹو می، میری بھکتی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تو کس کی کریں؟ ان وچ گاڈ آئی پرے ٹو، کس خدا کی کریں؟ انہوں نے کہا پتھما دارکا جیوا دیو دیدین مجیتے ترتیانن کوڈلا کار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ اگر ہم نماز، اسلام کا دوسرا تقاضا نماز پڑھو، تو میرے ہندو بھائیوں نماز کا تذکرہ تو آپ کے گرنتھوں کے اندر بھی، آپ کر یہ ایشوریہ گرنتھ میں شری رام چندر جی اپدیش دے رہے ہیں ہنومان جی کو، کیا پتھما دارکا جیوا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجیتے، دوسرے نمبر پر ڈپس لگاؤ۔ پرانے زمانے کے پہلوان لوگ ڈپس ایسے لگاتے تھے، جھک جاؤ۔ آج کل کے نئے انگریزی ڈپس نہیں، آج کل جو جوان لوگ جاتے ہیں جم میں اور ایسے ڈپس لگاتے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے، وہ ڈپس نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ڈپس ہے۔ اصل ڈپس وہ جو پرانے زمانے کے دیسی پہلوان لوگ لگاتے تھے۔ آج بھی جو دیسی پہلوان ہیں وہ ایسے لگاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں، ایسے جاتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈپس۔ دیو دیدین مجیتے، ڈپس لگاؤ یعنی جھک جاؤ۔ جھکتے کہاں ہیں؟ سجدے میں۔ بتائیے شری رام چندر جی ہنومان جی کو بتا رہے ہیں کہ ڈپس لگاؤ یعنی جھک جاؤ۔
तृतीयानन को डला कार्य, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। हम लोग दूसरे तशहुद में बैठते हैं तो कुंडली मार कर बैठते हैं। चतुर्थदेव चंद्र का, चौथे नंबर पर झुको, थोड़ा सा झुको। और हम थोड़ा सा कब झुकते हैं? जब हम लोग रुकू करते हैं। पंचम विनुदूषण युक्ता, पांचवें नंबर पर शरीफ इंसान के तरह कुंडली मार कर हमेशा के लिए बैठ जाओ। हमेशा का मतलब तशहुद लास्ट रकात में, 4 रकात की नमाज है तो आखिर के अंदर हम बैठते हैं हमेशा के लिए, यानी सलाम फेरने तक हम बैठे रहते हैं। नमाज इस्लाम का दूसरा तकाजा, और ये नमाज हिंदू भाइयों के यहाँ भी पाई जाती। अगर कोई अनपढ़ गवार एतराज़ करता है इस पर तो उसकी जहालत है, उसकी बेवकूफ़ी, वरना इस्लाम का ये तरीक़ा कोई गलत नहीं। तीसरे नंबर पर क्या ज़कात देते हैं? ज़कात, टू पे ज़का। क्यों ज़कात देते हैं? ताकि जो गरीब आदमी है उनका कुछ भला हो जाए। जो मालदारों को अल्लाह ने जो दौलत दी है उन दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकल जाए और वो गरीब अपना हिस्सा लेकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करे, चोरी ना करे। ये चोरी को रोकने का भी एक बहुत बड़ा तरीक़ा है कि जब मालदार आदमी ज़कात देंगे, गरीबों तक ज़कात पहुंच जाएगी, दौलत पहुंच जाएगी उन तक, तो उनको चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। टू पे ज़का। क्या हिंदू भाई आप लोग दान नहीं करते? मुसलमान ज़कात देते हैं, आप दान करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट? तो दुश्मनी किस बात की इस्लाम से, मुसलमानों से? चौथे नंबर पर हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा तो आप भी रखते हैं, व्रत नहीं रखते। औरतें करवा चौथ नहीं रखती, तो फिर कौन सा जुर्म? हम नमाज रोज़ा रखते हैं 1 महीने के, आपके यहाँ करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। गलती क्या है इसमें? गुनाह क्या है? आप में भी वो चीज़, हम में भी वो चीज़। 5वें नंबर पर हम लोग हज के लिए जाते हैं। हज के लिए हम जाते हैं, इंडिया से अगर जाएं अरब, एहराम बांधते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं एहराम में, सर के बाल मुंडवाते हैं, चप्पल 2 फीतों वाली पहनते हैं। आप सेम यही चीज़ हमारे हिंदू भाइयों में भी पाया जाता है। वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, चाहे वो देवघर जाएं, चाहे वो हरिद्वार जाएं, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा कश्मीर जाएं। जगन्नाथ यात्रा कश्मीर में जाते हैं। हम लोग 2 ही कपड़े पहनते हैं। हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा में 2 कपड़े पहनते हैं, गेरुए रंग के। हम अपने हज के दौरान बाल को मुंडवाते हैं, हिंदू भाई भी अपने बाल को मुंडवा देते हैं, बिल्कुल टकले हो जाते हैं, बाल को सफ़ा कर देते हैं। और हिंदू भाई भी 2 ही पट्टी के चप्पल पहनते हैं। द सिमिलरिटी एंड दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, हमारे ही कुरान से, हमारी ही शरीयत से, जो हमारे पूर्वज ने, नबी से पहले जिन लोगों ने बताया था, वही चीज़ बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर आज भी हिंदू भाइयों के अंदर पाई जाती। लेकिन आज उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, आज उसको नफ़रत की दिशा दी जा रही कि मुसलमानों की मस्जिद है, ये मुसलमानों के मदरसे हैं, ये मुसलमानों के टोपी वाले मुल्ला जी हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। ये दावा है पूरी दुनिया के बातिल ताकतों को बताओ, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट हिला दी गई, कौन सा टोपी और दाढ़ी वाला था? पुलवामा में अटैक करने वाला कौन सा मुस्लिम था? कौन सा मुस्लिम हमारे आलिम दीन थे? और तो पूरी के अंदर हमला करने वाले हमारे कौन से मुसलमान थे? और तो और हिंदुस्तान के अंदर 65 नौजवानों को का मुंह लिंचिंग करने वाला कौन सा दाढ़ी वाला था? बताइए आप। अभी रिसेंटली लखनऊ के अंदर एक आदमी का कत्ल होता है, हत्या होती है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाया जाता है उसकी दाढ़ी नहीं। 18 घंटे बाद मदरसे से आलिम दीन को पकड़कर जेल में चले जाते हैं, और जो उसको पकड़ते हैं उसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती। 18 घंटे के अंदर इतनी बड़ी दाढ़ी कहाँ से आ गई उनकी? ये भी ताज्जुब की बात है। इस्लाम का दहशतगर्दी से, टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस नबी ने
اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا ہو، جس نبی نے اپنے بڑے گرو گھنٹال کو معاف کر دیا ہو، وہ کیسے اپنے نبیوں کو کہہ سکتا ہے، اپنے امتیوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم کسی کا مقابلہ کرو، ان سے انتقام لو؟ فتح مکہ کے موقع پر محمد علیہ السلام کے پاس 7-10 ہزار لشکر تھی. آپ علیہ السلام پوری شان کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے چلے تھے. ایک صحابی نے کہا الیوم یوم ملحمہ، الیوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، آج انتقام کی باری ہے، ایک کا بدلہ 10-10 سے لیے جائیں گے. محمد کی آواز، ان کی آواز محمد کے کانوں میں پہنچتی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ ان کو جو انتقام کی بات کرتا ہے. دنیا کے ظالم لوگوں، اسلام کو یا صحابہ کو یا محمد کو یا عالم دین کو، وارثین انبیاء کو، قرآن پڑھنے والے کو، حدیث کی درس دینے والوں کو، مسجد کے نماز پڑھانے والے اماموں کو، اذان دینے والے مؤذنوں کو اگر تم ٹیررسٹ اور دہشت گرد کہتے ہو تو اس سے پہلے بیفور دیٹ جگت پتی جگت گرو کی میسج کو پڑھ لیجئے، جن کو یہ مسلمان داڑھی ٹوپی والے اپنا رول ماڈل مانتے. انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم انتقام کی بات کرو. میں جانتا ہوں میرے صحابہ، انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، انہوں نے بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیے، بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا، حضرت بلال حبشی، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت عمار کو شہید کیا گیا، حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام کو بڑے دردناک انداز میں اذیتیں دی گئی. ان اسپائٹ آف دیٹ، باوجود اس کے میں ان کو معاف کر دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جو نبی اپنے صحابہ کو یہ تلقین کرے اور جو عالم دین اپنے نبی کی اس چرتر کو پڑھے، وہ تشدد کیسے اختیار کر سکتا؟ اگر کوئی عالم یا کوئی مسلمان تشدد کا راستہ اپناتا ہے تو آپ کو اجازت ہے، پکڑیے ان کو، پھانسی کے پندے پر لٹکا دیجیے. ملک شام کے اندر 3000 بچوں کو پھانسی پر پھندے پر لٹکانے والا دہشت گرد نہیں. برما کے اندر 40,000 مسلم ماؤں بہنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والا دہشت گرد نہیں ہے. عراق کی پہاڑیوں کو بھون دیا گیا، کئی لاکھ مسلمان کاٹے گئے، وہ دہشت گرد نہیں. ہٹلر دہشت گرد نہیں. جانوروں کے نام پر اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا خون ہوا، کیا وہ خون کرنے والے دہشت گرد نہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والے دہشت گرد بن جاتے ہیں، مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے والے دہشت گرد بن جاتے ہیں. بڑے تعجب کے ساتھ یہ ساری باتیں کہنی پڑتی ہے. میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان لوٹ آئیں اسی قرآن کی طرف، لوٹ آئیں اسی حدیث کی طرف جو نمونہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھا. آج ہم کمزور پڑ گئے، اسی وجہ سے آج چاروں طرف کی باطل طاقتیں ایسے منہ پھاڑے ہوئے کھڑی ہیں ہماری گوشت اور ہڈیاں چبانے کے لیے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے. اللہ کی شریعت کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیے. جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے جوانوں، اسلام سے بیٹر کوئی دھرم نہیں ہے، اور آپ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ اس ملت کی تقدیر ہیں. میرے نوجوان لوگ، اس ملت کی آپ تقدیر ہیں. اگر آپ غلط راستے پر چلے جائیں گے تو یہ قوم کمزور پڑ جائے گی. اگر آپ نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تو انشاءاللہ گاجر مولی بیچنے والے آپ کی آواز میں آواز نہیں ملا سکتے. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ان میں نہیں ہے. جو آپ کے خون کے اندر گرمی ہے، آپ کی جسم کے اندر جو حرارت ہے، وہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اس دیش کی سمویدھان کی بقا کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بھی مدد ہوگی، اور ظالم لوگ آپ سے ڈریں گے، آپ مرعوب نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکر ہے ہمارے مشفق مربی توحید سلفی صاحب کا کہ آ گئے اور انہوں نے الارم بجا دیا، ورنہ بھائی ڈیڑھی کا معاملہ ہے 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹہ بولنے کا. میں کہاں سے اتنی انرجی لاؤں؟ ڈیلی کا یہ میٹر ہے. فروری کی 28 تاریخ تک، صرف جنوری کو ہم نے رکھا ہے اپنے آرام کے لیے.
لیکن مولانا توحید سلفی صاحب کے جب فون جاتا ہے تو ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی یہ تاریخ میں نے آرام کے لیے رکھی تھی، میں پٹنہ سے آیا ہوں، گھر نہیں گیا ہوں، ڈائریکٹ 0 مائل میں اترا، گاڑی لی یہاں آیا۔ انہوں نے کہا، ان کا فون گیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، مانتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمارے ہمیں لیڈ کرتے ہیں، گائیڈ مانتے ہیں، مشفق مربی ہیں، ان لوگوں کے فون پہ تو آنا پڑتا ہے، تو اس لیے آ گیا۔ لیکن جو باتیں کہی ہے اس پر جوانوں آپ کو بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے سماج کے بہو بیٹیوں کو بھی ترغیب دیجیے اور اپنے نوجوانوں کو ساتھ لائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا پار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، مفتی حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چتربولی